اسی حوالے سے ڈاکٹر جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اوبیسلی یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے. آپ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کے اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری کی صورتحال کے حوالے سے، دوسری جانب جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا وزیر اعظم کا یہ دورہ؟ جی بالکل، معاشی صورتحال میں تو یقیناً ہیلپ فل ہوگا، لیکن یہ جیو پولیٹیکل سائڈ پر بھی ہیلپ فل ہوگا. دراصل معاشی مفاد یا معاشی جو گولز ہیں، اہداف ہیں، وہ حاصل اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کے ارد گرد اور جیو پولیٹیکل سچویشن آپ کے فیور میں ہو، کم از کم آپ کے مخالفت میں نہ ہو. تو اس لیے دے گو ان ٹینڈم بیسکلی، ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ. تو لہٰذا آپ نے سوال کیا ترکی کی اہمیت ہمارے مراسم کے لحاظ سے، ترکی کی اہمیت دنیا میں اور ترکی کی اہمیت خطے میں. ہمارے مراسم کے لحاظ سے تو جب پاکستان جب نہیں بنا تھا تو اسی خطے سے لوگ گئے تھے، اور انہوں نے جو ترک نیشن کی مدد کی تھی وہ آج تک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اور پاکستانیوں کو بہت زیادہ سراہتے ہیں. تو پیپل ٹو پیپل ریلیشن بھی بہت اچھے ہیں، اور ہمارے اسٹیٹ لیول پر بھی ریلیشن ہمیشہ اچھے رہے ہیں. کچھ تھوڑی سے اچکولے آئے وہ کارکے وغیرہ کے سلسلے میں جو بعد میں حل ہو گئے، اور اسی طریقے سے کچھ ڈیوز ترکی کے جو ہمارے انویسٹرز تھے ان کے کچھ رہ گئے تھے، اور ترکی کے انویسٹرز کو کچھ شکایات بھی تھیں جو کہ پرائم منسٹر نے ان سے اپالوجیز بھی کر لی اور کہا کہ اب وہ آئیں گے یہاں تو انہیں بالکل اسموتھ ورکنگ انوائرمنٹ ملے گا، اور باقی انہوں نے ویزا آن ارائیول تمام چیزوں کا اعلان کیا. یہ تو رہی بات جو کہ مائکرو لیول پہ ہے. جو میکرو لیول پہ 5 بلین کی بات ہوئی ہے، وہ اہداف 3 سال سے پہلے حاصل ہو سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ ترکی سے جو ہماری فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو 2016 میں دستخط ہونے والے تھے اور کسی وجہ سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس میں کچھ اپنی لغزش ہے جس کی وجہ سے نہیں سائن ہوا، لیکن اب پرائم منسٹر کے اس دورے کے دوران جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا ایف ٹی اے اس کے فوراً بعد جو کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ٹاکس جو ہوتی ہے پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ وغیرہ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے بعد، تو اس میں کچھ یہ چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. اور اگر ایف ٹی اے نہیں بھی ہوا تو ہمارے لیے ایکول مفاد ہمارا یہ ہے کہ ترکی ہمیں اجازت دے دے کہ جی ایس پی پلس جس طرح کے ہم یورپین یونین میں اپنا بیچتے ہیں گوڈس اینڈ سروسز، اسی طریقے سے ٹرکی میں لینڈنگ کی اگر ہمیں اجازت مل جائے. اور یہ عجیب ایک ستم ظریفی ہے کہ ترکی ہمارا اتنا پیارا دوست ہے کہ ترکی کا صدر واحد صدر ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، جو کہ پوری دنیا میں کبھی آج تک کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کو 4 مرتبہ ایڈریس کرے. اور ڈاکٹر صاحب کل جو بیانات آئے وہ بھی بڑے حوصلہ افزا تھے. شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں اپنا بھائی لکھا سوشل میڈیا پہ، اور ترک صدر ہیں ان کے بھی آفیشل سوشل کے اوپر ان کو برادر شہباز شریف انہوں نے لکھا. اور یقینی طور پہ ہمارا برادر اسلامی ملک، کچھ تو آپ نے بڑے امپورٹنٹ شعبے آپ نے گنوائے. ایک تو مزید پوٹینشیل کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان جس میں ہم کام کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے یہ ایف ڈی آئی کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے کی ہے کسی بھی ملک کے اوپر، اور پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی بہترین مارکیٹ تو ہے امبیسڈر صاحب، لیکن ہم اٹریکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں دے پاتے بہت سارے ممالک کے انویسٹرز کو. کل شہباز شریف نے اس پہ بڑا فوکس کر کے بات بھی کی، اور اینڈ پہ ایک اقبال کا شعر بھی پڑھا جب وہ ٹریڈ منسٹر سے ملے. تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کامیاب رہیں گے انویسٹرز کا اعتماد بحال کرانے میں شہباز شریف صاحب؟ جی، کیونکہ میں نے شہباز شریف صاحب کو جب میں سفیر تھا یو اے میں تو ترکی کے تقریباً 6-7 دورے انہوں نے کیے، اور یو اے سے ہی ان کو کنیکشن ملتی تھی فلائٹ کی، اور تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا گیپ ہوتا تھا. ان تمام 3.5-4 گھنٹوں میں جب تک میں سفیر وہاں رہا کوئی 6 مرتبہ ان سے میری ترکی جاتے وقت اور آتے وقت ان سے ڈسکشن نہیں ہے. اور ترکی کے معاملے میں، چائنا اور ترکی کے معاملے میں شہباز شریف صاحب وہ بڑے واضح اور بالکل کلیئر تھاٹس کے ساتھ ہوتے تھے. اور انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ جب چیف منسٹر تھے جب وہ لے کے آئے تھے پاکستان میں، اتنی انویسٹمنٹ کہیں کوئی اور صوبہ نہیں لا سکا. اب اگر اسی کو بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو یقیناً ان میں یہ انہوں نے ثابت کیا ہے. مطلب ابھی تو ہر وقت بتائے گا کہ پرائم منسٹر کتنا اس پہ اپنا، جس طرح چیف منسٹر تھے اس طریقے سے کتنا وہ کانفیڈنس برقرار رکھنے میں ایز اے پرائم منسٹر چاروں صوبوں کے لیے، کیونکہ اب تو وہ چاروں صوبوں کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں اس لحاظ سے کتنے کامیاب ہوتی ہیں. لیکن ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے
تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ کامیابی پاکستان کے لیے اس میں حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے جو انفیکٹ ہی از نون، میں تو ساری زندگی میں نے گورنمنٹ کے فرائض منصبی انجام دیتا ہوئے گزارا ہے، تو میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہی از اے ڈیلیورر۔ اس کے اور بہت سارے خد و فعال ہیں، آگے چل کے اگر آپ کہیں تو بتا دوں گا۔ ابھی کا آپ کے ٹاپک کا محور یہ ہے کہ ہماری اکنامک، ہماری صورتحال کیسی رہ سکتی ہے، اور اکنامک صورتحال جتنی ہماری یہ آپ ساری گنوائی ہیں کہ ترکی کا دشمن ہمارا دشمن، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نیٹو کے تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ مطلب ایک ہم نے چیز نوٹس کی ہے کہ ہماری پاکستانی قوم کا جو ترک کلچر ہے یا تاریخ ہے، اس کی جانب جھکاؤ بڑا زیادہ ہے۔ ویسے تو ترکی سے بھی ہمارا بڑا اچھا اسلامی طور پہ بھی تعلق ہے، اور ترکی ون آف دا ویری گڈ کنٹریز جو کہ جس کے اندر اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں دنیا بھر کو لے کر۔ سعودی عرب بھی ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا ایک مذہبی جھکاؤ بھی ہے، لیکن ترکی کی جانب چاہے ان کا کوئی کلچرل ایکٹیویٹی ہو، چاہے ان کے ٹرکش ڈراماز ہوں، پاکستان میں بڑے مقبول ہوتے ہیں جی، اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ٹرکش لوگ بھی جو پاکستان میں آتے ہیں وہ پاکستانی کلچر کو بڑا اپناتے ہیں، کافی حد تک مماثلت بھی ہے ہم لوگوں میں۔ تو اس کو بیس بناتے ہوئے ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا اقدامات دونوں گورنمنٹس کر سکتی ہیں؟ تو ویزا کا آپ نے ذکر کیا۔ ابھی تو دیکھیں کہ ہماری پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس وقت دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ ہے کسی ملک سے تو وہ ترکی ہے۔ اچھا، بہت سوال تو یہ ابھرتا ہے، اور آپ کے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے غالباً کہ کس طریقے سے اس کو ہم اپنے اکنامک ریلیشن میں تبدیل کریں، اور یہی پرائم منسٹر نے بھی بات کی تھی۔ جتنی ہمارے ان سے مراسم ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری اس وقت ٹوٹل ایکسپورٹ ترکی کو جو ہے 2020 کی فگر میرے پاس ہے 394 ملین ہے، اور ترکی ہمارے پاس 630، یعنی 101 بلین سے تھوڑا سا زیادہ ہمارا ٹریڈ ہے۔ تو یہ اگر ہمارے ریلیشنز کو دیکھیں تو ہمارا تو 50 بلین ہونا چاہیے اس کے ساتھ ٹریڈ، اور کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ ترکی جو ہے وہ یورپین یونین میں اس کا کسٹم کمیشن کا ممبر ہے، اور کسٹم کمیشن کیا ہے میں آپ کو 1 منٹ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ کسٹم کمیشن وہ معاہدہ ہے ترکی کا یورپین کمیشن کے ساتھ اور یورپین ممالک کے ساتھ کہ ترکی میں جو بھی سامان ترکی سے جائے گا اس پہ کوئی ٹیرف نہیں ہوگا، کوئی مطلب کسٹم ڈیوٹی وغیرہ نہیں لگے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ ترکی کو ایکسیس ہے پورے یورپ کی، اور ستم ظریف ہی دیکھیں ہمیں ایکسیس ہے جی ایس ٹی پلس کے لحاظ سے، لیکن ترکی میں ہم سامان نہیں بھیج سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ریلیشنز کو ٹرانسفارم کرنا بہت ضروری ہے، ان فیلنگز کو ٹرانسفارم کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ایسی بات ہے، جب ہمیں یورپین یونین دے رہا ہے تو ترکی میں ہمارا سامان یعنی گڈس اینڈ سروسز کیوں نہیں لینڈ کر سکتا؟ ایک اور چیز خبر ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یو اے نے اپنے ابراہم اکارڈ کے بعد فری ٹریڈ ایگریمنٹ اسرائیل سے سائن کر لیا ہے۔ اب ان کے ہمارے بہت سارے گڈس اینڈ سروسز یو اے میں جاتے ہیں، اس کو ایکسیس مل گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز کے ہمارے ساتھ جی سی سی کے ساتھ ایک ہمارا معاہدہ چل رہا تھا، شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ اس معاہدے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں کسٹم ٹیرف ایک ملک میں اگر ہم بیچتے ہیں یو اے میں تو تمام ممالک میں جا سکے، تو اس سے ہمارے اکنامک جو حالات ہیں وہ بہتر بالکل بڑا کمپریہنسولی آپ نے مختلف جو اس میں موضوع ہیں اس کو ایڈریس کیا۔ تھینک یو فار بینگ ود اس۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس پہ بات